اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد. تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال لم یزل کے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے کہ جس طرح سے اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم نے عقائد کو صرف سن کر ہم نے اسے نہیں مانا، بلکہ ہم نے اس میدان میں تحقیق اور جستجو کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ عزم کیا، بلکہ ہم نے عملی طور پر اپنے ہر صلاحیت کو اور تمام کے تمام جو ذرائع تھے انہیں بروئے کار لاتے ہوئے، ان سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ہم نے عقائد کے باب میں مختلف موضوعات کو زیر بحث بنایا، جس میں ہم نے پہلے 3 ماہ توحید، اس کے بعد عدل الہی اور معاد، اور پھر اس کے بعد 3 ماہ میں ہم نے نبوت پر گفتگو کی. آج یہ سلسلہ امامت سے جڑ گیا ہے اور اس سلسلے کی پہلی نشست یعنی عقائد امامیہ میں کی جانے والی گفتگو امامت کے باب میں اللہ کے فضل اور کرم سے داخل ہو چکی ہے. امامت ایک وسیع موضوع ہے. اصلاً اگر اس موضوع کی گہرائی میں دیکھا جائے تو امامت فقط ایک خشک عقیدہ نہیں ہے، امامت ایک ذمہ داری بھی ہے، امامت نظام بھی ہے. انشاءاللہ ان سلسلہ دروس میں ہم امامت کے چیدہ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ اگرچہ چند موضوعات واقعتاً غور طلب بھی ہیں اور مشکل ہوں گے، لیکن اس منزل پر آنے کے بعد میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ ہمارے وہ سامعین کہ جنہوں نے گزشتہ تمام دروس لیے ہیں ان کے لیے یہ اب آج سے شروع ہونے والے جو دروس ہیں ان میں انشاءاللہ کوئی مشکل درپیش نہیں آئی. آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں.
جہاں امامت کس انداز سے ہم اس موضوع کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ آپ سے اس کے جو ٹیبل آف کنٹینٹس ہے وہ شیئر کر لیے جائیں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس جو فلسفہ ہے امامت کا، امامت کے معنی اور پھر قرآن اور حدیث کس عنوان سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فقط وہ قرار پائے۔ امامت یعنی کہ کیا؟ امامت اگر اس لفظ کو قرآن کریم میں دیکھیں تو یہ اپنے کئی معنی بیان کرتا ہے۔ امام کے بھی کئی انداز سے معنی لیے جا سکتے ہیں، اور لسان العرب کے اندر بھی، منجد میں بھی، اور القاموس کے اندر بھی آپ کو کئی معنی اس لفظ کے ملیں گے، لیکن ہم جس تناظر میں اس کے معنی کریں گے وہ یقیناً کلامی اعتبار سے علم کلام میں عقائد میں کی جانے والی گفتگو میں جو معنی لیے جائیں ہم اس معنی سے استفادہ کریں گے۔ امام کے معنی پیشوا یا رہبر کے، یعنی آگے آگے چلنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے اندر پروردگار عالم کا ارشاد پاک وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو کہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر امام کی جمع ائمہ استعمال ہوئی، یعنی کہ بہت سے ہم نے ائمہ قرار دیے جو کہ ہمارے امر کی، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ یہی لفظ سورہ قصص میں بھی استعمال ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 41 میں بھی بالکل تقریباً وہی لہجہ استعمال ہوا جو کہ سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں استعمال ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو کہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یقیناً اس انداز کے جو امام ہیں جو اپنے فالوورز کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ کون سے امام؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جن کے اولیاء طاغوت ہیں، تو وہ جو طاغوت جن کے اولیاء ہیں وہ طاغوت انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، ان کا انجام جہنم ہے۔ لیکن عزیزو اس وقت جو ہمارا موضوع قرار پایا ہے وہ امامت کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام بمعنی پیشوا کے ہمیں ان دونوں آیتوں میں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ رہبر کے عنوان سے یہ لفظ ہمیں قرآن میں نظر آ رہا ہے، چاہے رہبر جنت کی طرف لے جا رہا ہو یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہو، لیکن جس کو فالو کیا جا رہا ہو اور جس کو سامنے رکھا گیا ہو وہ امام قرار پاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے ائمہ ہیں کہ جو کہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کس وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے قبل کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں ذمہ داریوں کے اوپر
ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم پیغمبر کی ذمہ داریوں پر کہ جو پروردگار نے انہیں عطا کی ہیں پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس ایک منصب تو منصب رسالت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے منصب حاصل، ان میں سے ایک منصب یہی منصب رسالت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ یقیناً یہ منصب کسبی منصب نہیں ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ احکام خدا اس منصب کے تحت جو پروردگار عالم کے احکامات ہیں انہیں خدا سے لیا جاتا ہے اور بندوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ گویا اس منصب کا جو اولین فریضہ ہے وہ یہی قرار پایا۔ سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جا، اللہ کی پرواہ کرو۔ یہاں دیکھیں یہ جو حکم ہے یعنی رسول کی اطاعت جو کی جائے گی وہ رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ خدا کی اطاعت، اس لیے کہ خدا نے واتقوا اللہ رسول کی اطاعت کو جوڑ دیا ہے خدا کے تقوی سے، اللہ کے تقوی سے رسول کی اطاعت جڑی ہوئی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یقیناً اب پیغمبر اکرم جس شے کو کہیں گے حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی، جس شے کو کہہ دیں گے حرام ہے وہ قیامت تک حرام قرار پائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دوسرا عہدہ اور وہ قضاوت کا عہدہ، قضاوت کا منصب، جیسے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، یہاں جو لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ کا جو شرط لگائی گئی ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے آخری ٹکڑے میں حرج کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے حرجن مما قضیت ویسلموا، یعنی ہر حکم میں یسلموا ہونا ضروری ہے، تسلیم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نمائندے نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے یہ لوگ تو مومن ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تمہیں اپنا حکم حاکم فیصلہ کرنے والا نہ قرار دے دے، اور جب تم ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دو تو پھر اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کرے، کوئی کمی محسوس نہ کرے، کوئی کسک نہ رہ جائے کہ ہائے یہ کیا کیا، یہ کر دیا ہوتا، ارے دے دیتے مجھے، کیا جا رہا تھا، اسے کیوں دے دیا۔ یہ جو حرج ہے، اگر یہ حرج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار پر ہی ایمان نہیں ہے، رسول کی حاکمیت تو ایک طرف رہنے دیجیے، کیونکہ بات ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، خدا پر ایمان ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے نبی نے جو کہا ہے اس پر ایمان، اور وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کی منزل پر ہوتے ہیں۔ نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا عہدہ ریاست عامہ کا عہدہ ہے، آپ ریاست کے رہبر تھے۔ یقیناً منصب رسالت ہو، منصب قضاوت ہو، وہ اپنی جگہ، اور معاشرے کی رہبری جس انداز سے اگر ایک ریاست ہے ایک ملک ہے
تو اس کو چلانے کے لیے یقیناً ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک مسئول کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اس ریاست کے مسئول بھی تھے، یعنی اس ریاست کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تمام کے تمام عہدوں پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو منصب رسالت میں اگر غور فرمائیے، اس منصب کے تحت آپ جو حکم فرما رہے ہیں وہ یقیناً پروردگار کا حکم، یعنی کہ جو حکم آیا اس کو ہم نے تسلیم کیا۔ لیکن یہ جو دو عہدے اور ہیں، جس کو آپ قضاوت کا عہدہ اور ریاست عامہ کا عہدہ کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ایک ایک حکم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے مل رہا ہو اور پھر وہ قضاوت کرتے ہو، نہ، قضاوت میں رسول اللہ کے فیصلے رسول اللہ کی اپنی ذاتی رائے کے مطابق ہوا کرتے تھے، آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اور چونکہ آپ معصوم ہیں، چونکہ آپ مقام عصمت پر ہیں، اس لیے آپ کے کیے ہوئے فیصلوں میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں، ہر اعتبار سے بہترین فیصلہ آپ فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ ایک طرف تو معصوم ہیں، ایک طرف آپ معصوم عن الخطا ہیں، گناہ تو دور کی بات ہے، خطا بھی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف حکم خدا سے آگاہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ شرعی جو قوانین ہیں، جو پروردگار نے قوانین وضع فرمائے ہیں، ان سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کی جزیات سے بھی آگاہ ہیں اور معاملات پر منطبق کرنے کے جوہر سے بھی آشنا ہیں۔ اسی طریقے سے ریاست عامہ کا معاملہ ہے، ریاست عامہ میں بھی جو آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے وہ آپ کی ذاتی رائے ہوا کرتی تھی، جس کے اندر آپ غلطی نہیں فرمایا۔ نبوت کے بعد میں ہم نے عصمت کے مراتب پڑھے تھے، اور عصمت کے مراتب میں ایک مرتبہ یہ بھی ہے عصمت کا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے کہ جس کے اندر کوئی نقص ہو۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم آپس میں تنازع میں پڑ جاؤ تو پھر اپنے معاملے کو فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ یقیناً اللہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اس کا یہ رسول جو ہے یہ بھی کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر کچھ معاملات میں قضاوت کے معاملہ ہو یا ریاست عامہ کا معاملہ ہو، اگر وحی الہی آئی تو وہ ایک استثنائی منزل ہے، ایک ایکسیپشنل کیس ہے، وگرنہ اوورال رسول اللہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو ہیں وہ اپنے فیصلے کیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اب جب ہم رسول اللہ کے عہدوں کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو اب ہم اس موضوع کو موڑتے ہیں معاشرے کی حاکمیت کے معنی میں، یعنی امامت معاشرے کی حاکمیت کے معنی میں کس انداز سے ہم نے بیان کیا کہ پہلے معنی کے مطابق ریاست عامہ ہوگی، کیونکہ یقیناً رسول اللہ کو جو عہدے حاصل ہیں ان میں سے ایک عہدہ یہ بھی ہے ریاست عامہ۔ پیغمبر کے بعد یقیناً معاشرے کی رہبری کا عہدہ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، تو اب اس عہدے پر کون رہے گا؟ یقیناً پیغمبر کا عہدہ، پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہوں گے، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یقیناً وہ جو منصب رسالت ہے وہ تو کسی کو نہیں مل سکے گا، کیونکہ وہ نبوت ہی کا اختتام ہو گیا۔ لیکن یہ جو رہبری کا معاملہ ہے، کیا معاشرے کو کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تو بس اگر پیغمبر نہیں ہوں گے تو وہاں ان کی جگہ حاکم کون ہوگا؟ یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے، اور کیا ہی بات ہے کہ اس وقت اس نقطے پر تو امت کا بھی اجماع ہے۔ یقیناً اس وقت اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی رہبر کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف اس نقطے پہ نہیں ہے، اختلاف اور نکات پر ہوگا کہ اس رہبر کے مصداق کون ہوگا، اس رہبریت کا مصداق کون ہوگا۔ پیغمبر کے بعد یقیناً معاشرے کا حاکم اور رہبر کون ہوگا، اس پر کوئی اطلاع نہیں۔
یہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا امامت جو ریاست عامہ سے جڑی ہوئی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی امامت کی بحث شروع ہوتی ہے تو وہ فقط اس ہی تناظر میں شروع ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتا ہے معاشرے کا حاکم۔ اس میں بحث ہوتی ہے کہ جناب کس نظام کے تحت معاشرے کے حاکم کو آنا چاہیے، کیا وہاں استخلاف ہونا چاہیے، کیا وہاں پر کوئی الیکشن ہونا چاہیے، کیا وہاں کوئی نصب ہونی چاہیے، کوئی نمائندگی ہونی چاہیے، کوئی حکم ہو جانا چاہیے، کسی کو بیان بنا دینا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، نامینیشن ہونی چاہیے یا سلیکشن ہونا چاہیے یا الیکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت سارے معاملات پھر نظر آ جاتے ہیں کہ معاشرے کے رہبر کو پھر طریقہ کار کیا استعمال کیا جائے۔ اب اسی کے اندر پھنس کر رہ جاتے ہیں، اور پھر بات ائمہ اہل بیت علیہم السلام تک آتی ہے، اور پھر ان کے فقط نمبرز میں ہم گھوم کر رہ جاتے ہیں کہ وہ پہلے ہیں یا چوتھے ہیں۔ یعنی امام کا مطلب فقط اور فقط ریاست عامہ کا رہبر، اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو یہ امامت کا ایک پہلو ہے جو آپ کے اور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن امامت معاشرے کی حاکمیت کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نظر آتا ہے۔ امامت دینی مرجعیت کے معنی کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ متن اسلامی کے بارے میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام کو آگاہ کیا، اور تمام کے تمام چیدہ جو مسائل ہیں وہ عوام الناس کو بیان کرنا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے تمام کے تمام قوانین لوگوں کو پہنچا دیے تھے، بتا دیے تھے؟ یعنی ہر مسئلے کا حل من و عن اس انداز سے بیان کر دیا تھا؟ کتنے معاملات تو ایسے ہیں کہ جو کہ اس وقت وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں وقوع پذیر ہوئے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور اگر آگاہ کر دیا تھا تو کسے آگاہ کیا تھا؟ کیا سب کو آگاہ کر دیا تھا یا کچھ کو کیا تھا؟ جو مواقع یقیناً آتے گئے رسول اللہ بیان کرتے گئے۔ گویا ہمیں یہ نظر آتا ہے آپ کے حلقے میں رسول اللہ نے اپنی جو علوم ہیں، جو اس کے جزیات ہیں، ان کو ایک درجے میں تو سب کو بیان فرمایا، لیکن متن اسلامی کی جو جزیات سے مولا علی علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو آگاہ نہیں کیا، بہت توجہ رکھیے گا، بہت نازک نقطہ ہے۔ یقیناً رحمت خداوندی جب برستی ہے تو زمین ظرفیت کے اعتبار سے اس کو کسب کر، ظرفیت بڑھتی ہے تو اتنا ہی علم بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دعا کرتے ہیں رب زدنی علما۔ آپ ظرفیت کو بڑھانے کی دعا کر رہے ہیں، ہم اس کو علم پر جوڑ دیتے ہیں کہ میرے علم کو بڑھا دے۔ نہیں، علم خود بخود بڑھ جائے گا، ظرفیت بڑھائیے، زدنی، مجھے زیادہ کر دے۔ تو جب میرا ظرف زیادہ ہو جائے گا، یقیناً قوی ہو جائے گا، تو پھر وہ علم جو کل تک میری کمر توڑ رہا تھا اب وہ انقض ظہرک نہیں ہوگا۔ تو متن اسلامی کی جزیات سے یقیناً مولا علی علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ نے آپ کو 1000 باب تعلیم فرمائے، اور آپ نے ہر باب میں سے ہزارہا باب کو ایکسٹریکٹ کیا۔ تو حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو بے مثال علم، اصحاب میں ممتاز، خطا و لغزش سے بری، خدا کی جانب سے نازل ہونے والی تمام باتوں سے واقف شخصیت کے عنوان سے روشناس کرایا۔ اور یقیناً اس بات کی گواہی اکابرین اصحاب کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ایک بڑی جماعت ہے، انہوں نے اس بات کا گاہے بگاہے اظہار بھی کیا اور بیان فرمایا، اور جب کوئی مسئلہ ہوا تو رسول اللہ کے اس نمائندے سے اپنے مسئلے کو حل کر۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں رسول اللہ یہ بیان فرما رہے تھے، اور ان احکامات کو بیان فرمانے کے بعد قرآن کریم اس محفل کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
माज़ा क़ाला आनिफ़ा। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब तुम्हें सुनते हैं और जब बाहर जाते हैं तुम्हारे पास से निकल के, तो उससे पूछते हैं जिसे इल्म दे दिया गया है कि ये शख्स अभी क्या कह रहा था। रसूल अल्लाह से इल्म 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 ले रहे हैं, फैज़ इल्म हो रहा है, कसब इल्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उठते हैं तो ऊतुल इल्म से पूछ रहे हैं कि ये शख्स क्या कह रहा था। इसका मतलब ये है कि यकीनन बहुत से ऐसे थे कि जो रसूलुल्लाह की बात को सुनकर नहीं समझ पाते थे और फिर वहीं पर ऊतुल इल्म से पूछते थे सवाल। जब ऊतुल इल्म की ज़रूरत ज़माने रसूल में मौजूद है तो रसूल अल्लाह के ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद ऊतुल इल्म की ज़रूरत नहीं। बहुत सादा सा जवाब। तो ये लोग जो रसूल की बात सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुनने के बाद बाहर निकले तो ऊतुल इल्म से पूछ रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 16 की तिलावत। ये जो आखिरी मंजिल है इमामत विलायत के माना में, मेरे पास 4 मिनट बाकी, विलायत के माना में जब ये गुफ्तगू चलती है तो वो इस मरहले में हम देखते हैं कि इमामत अपने कमाल को पहुंच जाती, औज पर नजर आती इस मरहले में इमामत। क्यों? इसलिए कि विलायत का मतलब है यहाँ हुज्जत ज़माना, यानी कोई ज़माना या कोई अहद हुज्जत से खाली नहीं है। यही रिवायत मम्मात वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही माता मैततल जाहिली, कि जो मर गया और अपने वक्त के इमाम की मारिफत न रखता हो, जाहिलियत की मौत। बरादरान की कुतुब के अंदर भी हमें रिवायत नजर आती है कि लौलाल हुज्जा लसाखतल अर्द बिअहली, अगर हुज्जत ना हो जमीन पर तो ये जमीन अपने अहल समेत धंस जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीन अपने मुकाम पर कायम है, सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, हवाएं चल रही, बारिश बरस रही है, जमीन दाना उगा रही है, दाना शिगाफ्ता हो रहा है। किसके सबब? यकीनन हुज्जत खुदा मौजूद है, हुज्जत ज़मान मौजूद है। ये विलायत का औज है, विलायत का कमाल है। इमामत की तारीफ एक और ज़ाविये से अगर हम इस अंदाज से करें, उम्मत की क़यादत और रहबरी के निज़ाम का नाम इमामत। बहुत तवज्जो रहे, इमामत की तारीफ इस ज़ाविये से कि उम्मत की क़यादत और रहबरी के निज़ाम का नाम इमामत। इस्लाम के सियासी निज़ाम का सरचश्मा क्या है? कुरान और सुन्नत। बहुत तवज्जो। यकीनन अब जिस निज़ाम की बात आप कर रहे हैं उस निज़ाम में नज़्म देने वाला फैक्टर क्या है? कुरान और सुन्नत। इन्हीं मसादिर से ये निज़ाम माखूज़ है, अख़ज़ किया गया है, कुरान से और सुन्नत से। हयात तैयबा में आ हज़रत इस निज़ाम के निफाज़ के ज़िम्मेदार। बात की रविश को निज़ाम इमामत या निज़ाम खिलाफत के नाम से याद किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यकीनन इस नुक्ते पर पहुंच के, यानी कि ये जो इमामत का मनसब हुआ, यानी कि इमामत क्या हुआ? इमामत उस निज़ाम का नाम हुआ कि जिसकी फाउंडेशन पिलर कुरान और हुक्म खुदा में पर रखे गए। और अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो यही होगा कि वो निज़ाम के जिसकी बेस, जिसकी बुनियादें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की ऊपर रखी गई हों, उस निज़ाम का नाम इमामत। बस यहाँ पर एक गलती का अजाला हो गया कि जो लोग ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह के बाद इमामत का सिलसिला शुरू हुआ, वो अपनी तस्हीह कर लें कि इमामत तो उस निज़ाम का नाम है कि जो कि अल्लाह के कानून के तहत हो रहा है। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.